فرش جو گھر میں سجا کے بیٹھے ہیں، عزا کا فرش جو گھر میں سجا کے بیٹھے ہیں، غریب خانے کو جنت بنا کے بیٹھے ہیں، عزا کا فرش جو گھر میں سجا کے بیٹھے ہیں، عزا کا فرش جو گھر میں سجا کے بیٹھے ہیں، لیے بقیہ سے رومال آ گئی زہرا، لیے بقیہ سے رومال آ گئی زہرا، ہم اپنے اشکوں سے پلکیں بھگا کے بیٹھے ہیں، عزا کا فرش جو گھر میں سجا کے بیٹھے ہیں، بنا کے چھوٹی سی گٹھری ابا کی کاندھوں پر، بنا کے چھوٹی سی گٹھری ابا کی کاندھوں پر، حسین خیمے میں قاسم کو لا کے بیٹھے ہیں، عزا کا فرش جو گھر میں سجا کے بیٹھے ہیں، فقد یہ منزل صبر حسین ہے لوگوں، سکون سے لاشیں سبھی کی اٹھا کے بیٹھے ہیں، عزا کا فرش جو گھر میں سجا کے بیٹھے ہیں، عجیب
لی ہیں نبی کی امت نے، عجیب کروٹ لی ہے نبی کی امت نے، رسول زادے کا خیمہ جلا کے بیٹھے ہیں، عزا کا فرش جو گھر میں سجا کے بیٹھے ہیں، یہاں پہ مالک کوثر کی آل ہے پیاسی، یہاں پہ مالک کوثر کی آل ہے پیاسی، وہاں پہ پیاس ستمگر بجھا کے بیٹھے ہیں، عزا کا فرش جو گھر میں سجا کے بیٹھے ہیں، نبی نے چوما تھا جس نازنی کی گردن کو، نبی نے چوما تھا جس نازنین گردن کو، لعین اس پہ ہی خنجر چلا کے بیٹھے ہیں، عزا کا فرش جو گھر میں سجا کے بیٹھے ہیں، گلے رباب کو شبیر گرم ریتی میں بنا کے چھوٹی سی مرقد چھپا کے بیٹھے ہیں، عزا کا فرش، ادب سے بیٹھو اے ذیشان، فرش مجلس میں، ادب سے بیٹھو اے ذیشان، فرش مجلس میں، یہاں امام زمانہ بھی آ کے بیٹھے ہیں، عزا کا فرش جو گھر میں سجا کے بیٹھے ہیں، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما إمام المبين بقية الله في الأراضين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، معزز و محترم سامعین اکرام، ایام عزا کی 3 تاریخ گزر گئی، شب چہار آ گئی ہے، لیکن ابھی تک ہم نے اس انداز میں گریہ اور امام حسین پر ماتم کرنے کا حق ادا نہیں کر پائے. اس سال حالات کچھ مختلف ہیں. ہر سال کی طرح اتنی آزادیاں نہیں ہیں کہ جس طرح سے ہم پہلے عزاداری کرتے تھے. تب بھی لوگوں کا اعتراض تھا. جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، مفتیوں کے فتوے ادھر سے آنے لگے. یہ کرنا بدعت ہے، تعزیہ نکالنا بدعت ہے، علم نکالنا بدعت ہے. یعنی ہر طرح کے شبہات جو ہے دین میں وارد ہونے لگے. یہ بہت اچھی بات کہی ہے آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب نے کہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے، تعزیہ بدعت ہے، سینہ زنی کرنا بدعت ہے، علم نکالنا بدعت ہے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس طرح سے کیوں کہتے ہیں کہ جب بھی چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے، لوگوں کے زبان پر، مفتیوں کے زبان پر جو ہے ایک ہی نعرہ نظر آتا ہے، امام پر رونا بدعت ہے، گریہ کرنا بدعت ہے، سینہ زنی کرنا بدعت ہے. تو روح اللہ خمینی نے فرمایا، آقا خمینی فرماتے ہیں کہ ہم جب امام حسین علیہ السلام کے نام میں سینہ زنی کرتے ہیں یا حسین کہہ کے اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، ہاتھ ہمارا سینے پہ نہیں جاتا بلکہ باطل کے منہ پر تماشا ہوتا ہے. یہی وجہ بنتی ہے کہ لوگ جو ہے فتویٰ دیا کرتے ہیں کہ امام حسین پر گریہ کرنا بدعت، سینہ زنی کرنا بدعت. لیکن اس سال حالات مختلف ہیں. ہم کو اپنے ملک کے قوانین پر بھی عمل کرنا ہے، اور ہمارے مراجع اور ہمارے دین نے جو ہمارے اوپر جو چیزیں عائد کی ہیں اس پر بھی عمل کرنا ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی کہ حسین ماتم جہاں میں تیرا ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، ہے فاطمہ سے خدا کا وعدہ، ضرور ہوگا، ضرور ہوگا. وبا کی بحشت ہو چاہے طاری، رہے گا پھر بھی یہ ذکر جاری. بدل کے انداز تعزیت کا ضرور ہوگا، ضرور ہوگا. عزیزان گرامی، بدل کے انداز تعزیت کا ضرور ہوگا، ضرور ہوگا. ہمیں اپنا انداز تعزیت جو ہے تبدیل کرنا ہے. عزاداری کو روکنا نہیں ہے، انداز تعزیت تبدیل کرنا ہے. اس لیے عزاداری نہیں روکنا. اگر عزاداری رک جائے گی عزیزان گرامی، تو عزاداری اگر رک گئی، ہماری شناخت بھی جو ہے کہیں نہ کہیں رک جائے گی. کیونکہ ہم عزاداری ہی کی وجہ سے اب پھر میرا دل کہہ رہا ہے، حضرت روح اللہ خمینی نے فرمایا، ما ہرچ داریم السید الشہداء داریم. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امام حسین کی ذات سے ہے. ما ہرچ داریم السید الشہداء داریم. یہی امام خمینی نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے
امام حسین علیہ السلام کی یہ 2 مہینہ، یہ عاشورہ، محرم اور سفر کے برکات ہیں جو ہم اور آپ زندہ ہیں۔ آیت اللہ خمینی یہ بھی کہتے ہیں کہ آج جو انقلاب آیا ہے ایران میں، یہ بھی برکات عاشورہ ہے۔ اگر ہمارے جوان شرکت نہ کرتے مجلسوں میں تو ان کے ذہنوں میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ کربلا ہمارے ذہنوں کو منقلب کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں عرض کرنا ہے، مولا ہمارے ذہنوں کو بھی بدل دے، ہمارے ذہنوں میں بھی انقلاب آئے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اگر سدھار لیں گے تو یہ معاشرہ بھی آہستہ آہستہ سدھر جائے گا۔ رسول خدا کی حدیث کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا۔ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بہت ہی معروف حدیث ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے بچپن سے ہی سنا ہوگا، آپ کو حفظ بھی ہوگا یہ حدیث، آپ کو حفظ بھی ہوگی یہ حدیث، آپ نے ہمیشہ اس موضوع پر مجلسیں سنی ہوں گی، لیکن عزیزان گرامی، یہ رسول خدا فرما رہے ہیں، حسین منی، میں حسین مجھ سے ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ جا رہی ہے کہ نانا کی نسبت جو ہے نواسے سے ہوتی ہے، یہ نارملی ہے، یہ نیچرل ہے، لیکن پھر امام حسین سے کہا رسول خدا نے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ اب ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو عزیزان گرامی، سن 60 ہجری کو آئیے، سن 60 ہجری کو 28 رجب، جب سن 60 ہجری 28 رجب کو جب دربار میں بلایا گیا، ولید نے جب بلایا ہے، تو عزیزان گرامی جب سارے باتیں، سارے ماجرا جو ہے امام حسین کے سامنے بیان ہو گئے، اب ولید کہتا ہے کہ معاویہ نے اپنے بعد اپنا خلیفہ یزید کو بنایا ہے، اور یزید نے کہا ہے کہ حسین سے بیعت لے لو۔ یہ مسئلہ بیعت بہت طولانی مسئلہ ہے، یعنی اس کے لیے بھی جو ہے ایک اشرے کی ضرورت ہے کہ تاکہ بحث کیا جا سکے بیعت کیا ہے۔ یعنی اطاعت کا دوسرا نام بیعت ہے، یعنی بیعت کے ضمن میں اطاعت بھی آتی ہے، یعنی بیعت جو ہے یا معصوم کی جاتی ہے یا غیر معصوم کی طرف سے بیعت لیتا ہے۔ یعنی ہم ہر کسی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتے، بیعت اسی کی ہوگی جو ہمارا رہنما، ہمارا رہبر ہوگا، جو معصوم ہوگا۔ عزیزان گرامی، اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید کو اپنا رہنما تسلیم کر لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا۔ ہم نے کیا کہا کہ رسول خدا نے پہلے کہا حسین منی، میں حسین مجھ سے ہے، پھر کہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ وجہ کیا بنی؟ جب ولید نے کہا کہ یزید کی بیعت کر لو تو امام حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا، یہ نہیں کہا حسین ابن علی یزید سے بیعت نہیں کرے گا، لیکن امام نے کہا مثلی، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں، دیکھو آدم حسین جیسا، نوح حسین جیسا، موسیٰ حسین جیسے، عیسیٰ حسین جیسے، ابراہیم حسین جیسے، نوح حسین جیسے، یحییٰ حسین جیسے، سارے انبیاء حسین جیسے، حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ بھی حسین جیسے۔ اسی لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، امام حسین کو بتانا تھا دیکھو اگر میں نے بیعت کر لی گویا کہ آدم نے بھی بیعت کر لی، نوح نے بھی بیعت کر لی، یعنی سارے انبیاء کی بیعت میرے بیعت پہ پنہا ہے۔ یہی وجہ تھی امام حسین کے لیے کہا وانا من الحسین، یعنی امام حسین نے چونکہ وارث آدم بھی ہیں، وارث نوح و ابراہیم بھی ہیں، یعنی ان کی محنتوں کو بیکار نہیں جانے دینا ہے، ان کی محنتوں کو باقی رکھنا ہے قیامت تک، اس لیے تاکہ قیامت تک آدم سے لے کر خاتم کی محنتیں باقی رہیں، اس لیے امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ،
میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ آدم سے لے کر خاتم تک حسین جیسے ہیں، اس کے بعد بھی امام زین العابدین سے لے کر امام زمانہ تک بھی حسین جیسے ہیں۔ جو یزید جیسا ہوگا وہ حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی شخصیت کا انکار کر رہے ہیں، ایک فرد کا نہیں، یعنی اس جیسی ساری پرسنالٹیوں کا امام حسین جو ہے انکار کر رہے ہیں۔ جیسے اس جیسی پرسنالٹی اگر آگے بھی آئی، فیوچر میں بھی آئی، تو میرے جیسا پرسنالٹی رکھنے والا اس جیسے پرسنالٹی رکھنے والے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ اور عزیزان گرامی، اس کے بعد باطل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوئی کہ حق کے سامنے آ کر بیعت کا مطالبہ کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یعنی بعد کربلا، بعد عاشوراء، امام زین العابدین علیہ السلام نحیف ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، پیروں میں بیڑی ہے، پھر بھی حاکم شام کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ امام زین العابدین سے کہے اے زین العابدین اب تو بیعت کر لو۔ یعنی اتنی ہمت یزید کے اندر نہیں آئی کہ اب کہیں جناب زین العابدین سے اب تمہارے بابا نے بیعت نہیں کیا تو اب تم بیعت کر لو۔ شاید اگر ایسا موقع آتا تو امام ضرور کہتے میرے بابا نے جو جملہ کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین ابن علی کا فرزند علی ابن الحسین بھی حسین جیسا ہے تو کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، پھر دوسرا فقرہ ہے احب اللہ من احب حسینہ۔ اس کو دو طرح سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، یعنی رسول خدا خبر دے رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی دوسرا ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ خداوند عالم کا رسول خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر کہا احب اللہ، اے میرے اللہ تو اس کو دوست رکھ، من احب حسینہ، جو حسین کو دوست رکھے۔ یعنی خداوند عالم کا رسول دعا کر رہا ہے کہ جو حسین کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ۔ اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں دوست رکھے تو ہمیں ابا عبداللہ حسین کو اپنا دوست بنانا پڑے گا، اپنی زندگی کے شعار میں امام حسین کو لانا پڑے گا۔ ہماری زندگی کس طرح گزرنی ہے؟ امام کے فرامین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ کربلا ایک مکمل درسگاہ کا نام ہے۔ کربلا کے اندر پہلے ہی مجلس میں نے کہا کربلا کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے۔ ہر نقطۂ نگاہ سے، ہر زاویے سے آپ کربلا کو دیکھیں گے کربلا کامل نظر آئے گا۔ باپ بیٹے کی محبت کربلا میں کمال کی حد تک ہے، بھائی بھائی کی محبت کربلا میں کمال کی حد تک ہے، دوست اور دوست میں کس طرح سے محبت ہوتی ہے کربلا میں کمال کی حد تک ہے۔ یعنی ہر نقطۂ نگاہ سے بھائی بہن کی کیا محبت ہے کربلا ہمیں بتائے گی، چچا بھتیجے کے اندر کیا محبت ہوتی ہے یہ ہمیں کربلا بتائے گی۔ یعنی کربلا کے اندر ہر زاویے سے کربلا کو دیکھیں گے تو کربلا کے اندر صرف کمال ہی نظر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی، گزشتہ کل ہم نے عرض کیا اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام حسین کی بارگاہ میں موفق ہوں، کامیاب ہوں، تو ہمیں اپنے زندگی میں آداب سے رہنا ہے۔ یعنی ادب ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانے میں ادب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر ادب کے انسان موفق نہیں ہو سکتا، کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ ادب کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا
کہ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ امام ہمارا ہم سے راضی ہو تو ہمارے والدین کو پہلے راضی کرنا ہے۔ اگر ہمارے والدین ہم سے راضی نہ ہو پائے تو عزیزان گرامی نہ ہمارا امام ہم سے راضی ہوگا، نہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہوگا، کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ہم نے ابراہیم مجاب کا واقعہ سنایا، یعنی والدین کی خدمت کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ امام جواب سلام دے رہے ہیں۔ یہ تو حتمی بات ہے کہ امام جواب سلام دیا کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی سننا کمال ہے۔ یعنی جناب ابراہیم مجاب کے کان بھی جو ہے خطا سے محفوظ تھے، یعنی گناہ سے کان بھی ان کے محفوظ تھے۔ ہمارا امام، ہم سلام کرتے ہیں، ہمارا امام جواب دیتا ہے، لیکن ہماری گناہ گار کان جو ہے امام کے آواز کو سننے سے جو ہے مجبور ہے، نہیں سن پاتی۔ اب عزیزان گرامی رسول کے زمانے میں بھی ایک عاشق رسول قرن میں رہا کرتا تھا جس کا نام اویس قرنی تھا۔ عالم یہ ہے کہ ہمیشہ اذان، جب بھی اذان ہوتی تھی مدینے میں، اویس قرنی جاتے تھے چھت پر اور اپنے گھر کے چھت سے جو ہے مدینے کی اذان کو سنتے تھے۔ اللہ اکبر! عزیزان گرامی اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، یعنی قلب اتنا پاکیزہ اور اتنا طیب و طاہر تھا کہ مدینے میں اذان ہوتی تھی، یہ اپنے گھر سے اذان سنتے تھے۔ اللہ اکبر! ایسے ایسے اصحاب رسول موجود تھے اس زمانے میں، یعنی عشق کے پیغمبر کا یہ عالم تھا۔ ہمیشہ اپنے والدہ سے اصرار کرتے تھے کہ اے والدہ گرامی ہمیں مدینہ جانے دیں، لیکن والدہ کی اجازت کے بغیر کبھی ایک قدم نہیں اٹھایا کہ ٹھیک ہے والدہ ہیں اپنی جگہ، ہمیں تو رسول کی زیارت کرنے جانے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی اگر آپ اگر رسول کی بھی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ پہلے اپنے والدین سے اجازت لیں۔ یعنی یہ واقعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے اہمیت والدین کیا ہے۔ اب عزیزان گرامی بہت زیادہ اصرار ہوا اور ہونے کے بعد پھر بھی والدہ ان کی راضی نہیں ہوئی، والدہ جو ہے ان کی راضی نہیں ہوئی۔ اب عزیزان گرامی ایک مرتبہ کیا ہوا، اب جناب اویس قرنی بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے ہیں۔ اب جناب اویس قرنی نے خط لکھنا شروع کیا، لکھا میری والدہ بہت علیل ہے، میں نے کئی بار چاہا کہ آپ کی زیارت کے لیے آؤں لیکن میری والدہ نے اجازت نہیں دی۔ اب یہ خط رسول اکرم کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد عالم یہ ہے رسول خدا دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد جواب بھیجا ہے تو کہا ہے اے اویس اپنی والدہ کی زیارت کرو گویا کہ تم نے میری زیارت کر لی۔ اللہ اکبر! یہ ہے عظمت والدین، یہ ہے عظمت ماں۔ اگر کوئی زمانے میں رہ کر، یعنی رسول کے زمانے میں رہ کر رسول کی زیارت نہیں کر پا رہا ہے تو رسول کہہ رہے ہیں تم اپنے والدہ کی زیارت کر لو گویا کہ تم نے میری زیارت کی ہے۔ عزیزان گرامی بہت ساری روایت ہیں، ایک روایت تو یہ کہتی ہے اگر کوئی ایک بار اپنے ماں کی طرف خلوص سے اور محبت سے دیکھے گویا کہ اس نے 70 مقبولہ حج ادا کیا ہے، یعنی ایسا حج جو قبول ہو گیا ہو بارگاہ الہی میں۔ یعنی ایک دفعہ مہر و محبت سے ماں کی طرف دیکھنے کا اجر کیا ہے؟ 70 مقبولہ حج کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! جناب موسیٰ ہیں، جناب موسیٰ خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں معبود جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ خداوند عالم نے کہا جاؤ فلاں بازار میں ایک قصاب کی دکان ہے، اس قصاب کا تعاقب کرنا، اس کو فالو کرنا، تم کو تمہارا جواب مل جائے گا۔
اب عزیزان گرامی جناب جلدی جلدی عرض کرتا چلوں کہ اب جناب موسیٰ آئے اور اس قصاب کو فالو کرنا شروع کیا۔ اس قصاب نے اپنے دکان کو بند کیا اور دکان بند کرنے کے بعد اب وہ گھر کی جانب چلا۔ اب جناب موسیٰ اس قصاب کے پیچھے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ اب یہ اپنے گھر میں داخل ہوا، اس نے ہاتھ منہ دھلا اور جو اس کے وظائف تھے اس نے انجام دیے۔ اور جناب موسیٰ نے دیکھا، اس نے ایک کونے سے ایک گٹھری اتاری اور اتارنے کے بعد اسے کچھ کھانا جو ہے اس کے اندر کھلانے لگا، اور گٹھری میں جو شخص موجود تھا اس کو کھانا بھی کھلایا، اس کے لباس کو بھی تبدیل کیا، اور جو ہے پھر آخر میں جو گٹھری کے اندر جو تھا یعنی وہ اس کی ماں تھی۔ جب یہ بیٹا اپنی ماں کی خدمت سے فارغ ہو گیا تو ماں نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کچھ دعائیں کی۔ اب عزیزان گرامی جیسے ہی یہ ماجرا جناب موسیٰ نے دیکھا، اب جناب موسیٰ اس قصاب سے پوچھتے ہیں کہ ساری باتیں میری سمجھ میں آ گئی، تم نے اپنی والدہ کی خدمت کی، تم نے ان کا کپڑا لباس تبدیل کیا، کھانا کھلایا، بدن کو صاف کیا، لیکن آخر میں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کر رہی تھی؟ تو عزیزان گرامی اس قصاب نے کہا، میری ماں ہر روز اسی طرح دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا ہمسایہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب موسیٰ نے ایک تبسم اس کے سامنے، جناب موسیٰ مسکرائے اور کہا، اے قصاب اللہ نے بشارت دی ہے کہ تو میرا ہمسایہ ہوگا۔ یعنی ماں کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے کہ ایک قصاب اگر ماں کی خدمت کرے تو وہ موسیٰ کا ہمسایہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم فرش ازاں میں بھی آتے ہیں، امام حسین کی مجلسیں کب سے سن رہے ہیں، آیا ہمارے افکار تبدیل ہوئے؟ ہم مجلس میں آنے کے بعد ہم نے غیبتیں کرنا چھوڑی، ہم مجلس میں آنے کے بعد ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑا، ہم مجلس میں آنے کے بعد ہم نے لوگوں پر بہتان باندھنا چھوڑا۔ عزیزان گرامی اپنا محاسبہ خود کر لیا کیجئے۔ میں خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پہلے میں خود اپنے آپ کا محاسبہ کروں، پھر عزیزان گرامی آپ بھی اپنا محاسبہ کریں۔ یعنی محاسبہ نفس بہت ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام یعنی جو بھی مجلس میں آتا ہے اس کے گناہ جو ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ جو ہے، آیت اللہ مظاہری نے اپنی تحقیق میں لکھا کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو بھی مجلس عزائے حسین میں آتا ہے۔ امام حسین کے مجلس میں آنے والے کی گناہ جو ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب ہمارے اعمال ہیں، ٹھیک ہے ہمارے گناہ معاف ہو گئے، اب ہمارے اعمال ہیں ہم دوبارہ وہی گناہ کریں یا اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ عزیزان گرامی 3 محرم کی تاریخ ہے، بس اور کچھ دن اور پھر امام حسین علیہ السلام اور اسی طرح ایام گزرتے جائیں گے، اور پھر ہم اپنی مصروفیات میں پلٹ جائیں گے، اپنے کام کی طرف، اپنی مشغولیات کی طرف۔ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ پھر اپنے پڑھائی کی طرف جو ہے فوکس کرنا شروع کر دیں گے، جو حضرات کام کرتے ہیں وہ پھر اپنے کام میں مشغول ہو جائیں گے۔ یہ بہت فرصت کا موقع ہے عزیزان گرامی، اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کسی کو بلایا نہیں ہے، کسی بھی اصحاب کو، حتیٰ کہ اپنے اولاد کو بھی، اپنے اقربا کو بھی، اپنے اعزاء کو بھی امام حسین نے خود سے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ کو چلنا ہے کربلا۔ جو خود سے آ گئے امام حسین ان کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔
یعنی کسی کو بلایا نہیں ہے سوائے ایک فرد کے۔ وہ کون ہے؟ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی۔ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کو امام حسین علیہ السلام خط بھیجتے ہیں اور اس کے بعد بلاتے ہیں کربلا میں۔ یعنی جناب حبیب ابن مظاہر کوفے کے رہنے والے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہ خط جو ہے امام حسین علیہ السلام کا خط، چونکہ قول معصوم بھی جو ہے معصوم ہوتا ہے، یعنی قول الامام امام الکلام، یعنی امام کا کلام جو ہے کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ جیسے ہی خط دیکھا ابا عبداللہ حسین نے، بہت عجیب طریقے سے امام حسین نے خط لکھا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی خطوط لکھے ہیں اپنے آپ کو اپنے والد کے نام سے جو ہے خطاب کروایا ہے، لیکن اس میں کہا ہے اے ابن الزہرا، یعنی اپنے آپ کو فاطمہ زہرا سے نسبت دی ہے۔ عزیزان گرامی، عرب میں دستور ہے جب بہت زیادہ مصیبتیں آ جاتی ہیں تو انسان اپنی مصیبتوں کو بیان کرنے کے لیے، اپنی مجبوریوں کو بیان کرنے کے لیے اپنے آپ کی اپنے نسبت جو ہے اپنی ماں کی طرف دیتا ہے۔ جیسے ہی حبیب ابن مظاہر نے خط کو دیکھا اور خط کو چومنا شروع کر دیا، چونکہ امام کا کلام تھا، چونکہ کلاموں کا امام ہے، اسی بنا پر جو ہے اس کی عظمت جو ہے بڑھ گئی۔ اب حبیب ابن مظاہر جو ہے، اب حبیب ابن مظاہر اسدی امام کے خط کو چومتے ہیں۔ اس کے بعد چاہا کہ زوجہ کا بھی امتحان لے لیا جائے۔ عزیزان گرامی، ایسے اشخاص کے زوجہ بھی بہت باکرامت ہوا کرتی تھی، باعظمت ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہی زوجہ سے کہا کہ حسین ابن علی کا خط آیا ہے، جیسے ہی یہ جملہ سنا ہے زوجہ نے تو کہا کیوں نہیں جا رہے ہو حسین کی نصرت کے لیے؟ تو عزیزان گرامی، حبیب ابن مظاہر نے کہا ٹھیک ہے، سوچ رہا ہوں کہ نہ جاؤں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ جملہ سنا تھا، جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا، حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے جو ہے کہا اے حبیب یہ چادر لے لو اور تم اوڑھ کر بیٹھ جاؤ، مجھے اجازت دو، میں حسین کے رکاب میں شہادت دوں گی۔ اللہ اکبر! حبیب ابن مظاہر نے گریہ کرنا شروع کیا، ہائے حسین پر وہ وقت بھی آیا، کنیز اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اپنے غلام سے کہا کہ تو فلاں گلی میں جا کے کھڑا ہو جا، میں آتا ہوں۔ عزیزان گرامی، دیر ہونے لگی۔ اب غلام جو ہے گھوڑے سے کہتا ہے اگر میرا آقا نہیں آئے گا تو میں تیرے اوپر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لے جاؤں گا۔ یہی آواز جو ہے حبیب کے کانوں تک آ گئی۔ حبیب ابن مظاہر نے پھر سے گریہ کیا اور کہا اے حسین، ارے آپ پر وہ وقت بھی آ گیا، ارے جانور بھی جو ہے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے، آپ پر نشاور ہونے کے لیے آمادہ ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جناب حبیب ابن مظاہر والد کربلا ہوئے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی والد خیمہ ہوئے ہیں جناب حبیب، جناب فضہ آتی ہیں اور کہتی ہے اے حبیب، تمہیں زینب نے سلام کیا۔ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا، ارے حبیب خاک کربل میں بیٹھ گئے اور کہا ارے وہ وقت بھی آ گیا، ارے غلام زادے پر آقا زادیوں کا سلام آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی زینب کا سلام آیا، حبیب نے خاک کربل کو اپنے سر پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا اے حبیب، ابھی فقط سلام کیا ہے، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب بعد شہادت حسین ارے خیمے کی جانب ظالمین آگے بڑھنے لگے اور خیمے کو جلانا چاہا، ارے زینب کے خیمے کو بھی جلا دیا، ارے زینب کے سر سے چادریں چھین لی، ارے دیار بدیار، کشا بکشا زینب کو پھرایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي
حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.